मॉस्को के जनूबी हिस्से में एक रिहायशी इमारत के करीब होने वाला एक धमाका एक फर्द की हलाकत का वाकया नहीं है, बल्कि रूस यूक्रेन जंग के पूरे मंजरनामे में एक गहरा शिगाफ है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जंग अब महाजों, खंदकों और सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो ताकत के मराकज, जहन साज इदारों और अस्करी दिमागों तक जा पहुंची है। लेफ्टिनेंट जनरल फानेल सरवरोफ की हलाकत इस लिहाज से गैर मामूली है कि वो कोई फील्ड कमांडर नहीं था, बल्कि रूसी मुसल्लह अफवाज के महकमा ऑपरेशनल ट्रेनिंग का सरबराह था। यानी वो शख्स जो जंग लड़ने वालों को नहीं बल्कि जंग लड़ने का तरीका तैयार करता था, जो मुस्तकबिल की लड़ाइयों के खदोखाल बनाता था, जो रूसी फौज की सोच, हिकमत अमली और तैयारी को समत देता था, उसको इस बम धमाके में निशाना बनाया गया। और इस वाक़े का तरीका वारदात खुद में कई सवालात समोए हुए कि एक कार के नीचे नस्ब धमाका खेज मवाद, वो भी दारुल हुकूमत के एक रिहायशी इलाके में, इस बात की निशानदही करता है कि यह कोई इत्तफाकी या जज्बाती कार्रवाई नहीं बल्कि बाकायदा मनसूबाबंदी, निगरानी और दुरुस्त मालूमात का नतीजा है। मॉस्को जैसे सख्त सिक्योरिटी वाले शहर में जहां आला फौजी अफसरान की नकलो हरकत पे मुसलसल नजर रखी जाती है, वहां इस नौइयत का हमला होना रूसी रियासती निजाम के लिए एक संजीदा लम्हा है। यह सवाल खुद ब खुद उठता है कि हमलावरों को जनरल की रोजमर्रा रूटीन, गाड़ी, पार्किंग का मकाम और वक्त का इल्म कैसे था, और ये मालूमात अंदरूनी जराए के बगैर मुमकिन थी ही नहीं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, रूसी इन्वेस्टिगेटिव कमेटी की जानिब से यूक्रेनी खुफिया इदारों के मुमकिना किरदार का जिक्र महज एक रस्मी जुमला नहीं बल्कि जंग के इस नए मरहले की तरफ इशारा करता है जिसे खुफिया जंग, स्ट्रेटेजिक टारगेट किलिंग या शैडो वॉर कहा जाता है। रूस और यूक्रेन की जंग के आगाज से ही दोनों अतराफ एक दूसरे पर खुफिया कार्रवाइयों, साइबर अटैक्स, जासूसी और टारगेटेड ऑपरेशंस के इल्जामात लगाते रहे, मगर मॉस्को के दिल में एक आला जनरल का इस अंदाज में मारा जाना इस जंग को एक नई सतह पर ले जाता है। अगर वाकई इसके पीछे यूक्रेनी खुफिया इदारों का हाथ साबित होता है तो ये इस बात का ऐलान होगा कि यूक्रेन अब दिफाई रद्द-ए-अमल की जंग से निकल के बराह रास्त रूसी अस्करी क़यादत को निशाना बनाने की हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है। यहां एक और अहम पहलू भी सामने आता है और वो है अलामती जंग। जनरल सरवरोफ का ओहदा इस बात की अलामत था कि वो रूसी फौज के मुस्तकबिल की तैयारी में मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। ऐसे शख्स को निशाना बनाना ये एक फौजी नुकसान नहीं बल्कि एक नफ्सियाती पैगाम भी है। पैगाम ये कि कोई भी महफूज नहीं, यहां तक कि दारुल हुकूमत में बैठा हुआ वो दिमाग भी नहीं जो जंग की मंसूबाबंदी कर रहा है। इस तरह के हमले दुश्मन के एतमाद को मुतजलजल करने, खौफ फैलाने और रियासती ताकत के तस्वुर को चैलेंज करने के लिए समझे जाते हैं। रूसी मीडिया की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि धमाका एक रिहायशी इमारत के करीब कार पार्किंग में हुआ। ये जुमला इस वाक़े को मजीद हसास बनाता है। इसका मतलब यह है कि हमलावरों ने शहरी इलाकों में कार्रवाई करने से गुरेज नहीं किया, जिससे आम शहरियों की जान को भी खतरा लाहक हो सकता था। यह पहलू रूसी अवाम में खौफ और गुस्से दोनों को जन्म दे रहा है और क्रेमलिन पर दबाव बढ़ा सकता है कि वह इस हमले का सख्त जवाब दे। रूसी तारीख में ऐसे मौके अक्सर रियासती बयानिए को मजीद सख्त, जारहाना और अस्करी बयानी का सबब बनते रहे। अब अगर यूक्रेन की जानिब से इस वाक़े के ऊपर खामोशी को देखा जाए तो यह खामोशी भी अपने अंदर कई मानी रखती है। खुफिया जंगों में अक्सर खामोशी ही सबसे बड़ी तस्दीक या तरदीद बनती है। यूक्रेन के लिए खुल के जिम्मेदारी कबूल करना सिफारती सतह पर मुश्किलात पैदा कर सकता है, जबकि मुकम्मल इनकार इस कार्रवाई के नफ्सियाती असर को कमजोर कर देगा। इसलिए खामोश रहना एक ऐसी हिकमत अमली हो सकती है जो दोनों रास्ते खुले रखती है, यानी ना तो बराह रास्त तसादुम की जिम्मेदारी, ना ही मुकम्मल लाताल्लुकी। इस वाक़े को रूस के अंदरूनी हालात के तनाजुर में भी देखना जरूरी है। रिसेंट पास्ट में रूस को ना सिर्फ बैरूनी महाज पर दबाव का सामना है बल्कि अंदरूनी सतह पर भी सवालात उठ रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी ब्रीचेस के हवाले से हो, फौजी तैयारी पर तनकीद के हवाले से हो, या जंग के तवील होने से पैदा होने वाली थकन के हवाले से हो। एक आला जनरल का इस तरह मारा जाना इन तमाम खदशात को मजीद तक़वियत दे सकता है और यह सवाल उठा सकता है कि अगर दारुल हुकूमत में जनरल महफूज नहीं है तो फिर आम शहरी किस तरह महफूज होंगे। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस वाक़े के असरात और भी गहरे हो सकते हैं। नेटो ममालिक, अमेरिका और यूरोपियन ताकतें इस वाक़े को बगौर देखेंगी कि आया यह जंग के फैलाव का इशारा है या महज एक महदूद खुफिया कार्रवाई है। अगर इसके बाद रूस की जानिब से यूक्रेन में किसी बड़े हमले या गैर मामूली अस्करी रद्द-ए-अमल का ऐलान होता है तो यह धमाका एक बड़े तसादुम का नुक्ता आगाज होगा। इसके बरक्स अगर रूस इसे महदूद रखता है तो यह इस बात की अलामत होगी कि क्रेमलिन जो है वो इस मरहले पर जंग को मजीद फैलाने से गुरेज करना चाहता है।
اگر ماسکو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ حملہ محض ایک علامتی کارروائی نہیں تھا بلکہ اس کی عسکری قیادت اور ریاستی رٹ کو براہ راست چیلنج کرنے کی کوشش تھا، تو پھر روس کا رد عمل روایتی انتقامی بیانات تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ جنگ کے نقشے پر کئی نئے اور خطرناک دائرے ابھرتے دکھائی دیں گے۔ سب سے پہلے آثار یوکرین کے اندر نظر آئیں گے، جہاں رشیا اپنی حکمت عملی میں شدت لا سکتا ہے اور ایسے اہداف کو چن سکتا ہے جو محض عسکری نہ ہوں بلکہ ریاستی ڈھانچے، توانائی کے نظام، مواصلاتی نیٹ ورکس اور فیصلہ سازی کے مراکز کو مفلوج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ایسے میں دارالحکومت کیو اور دیگر بڑے شہروں پہ دباؤ بڑھے گا اور یہ جنگ صرف فرنٹ لائن تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے ملک کے اعصاب کے اوپر اثر انداز ہو جائے گی۔ اس کے بعد جنگ کے سائے بحیرہ اسود کے گرد گہرے ہو سکتے ہیں، جہاں روس پہلے ہی اپنی بحری موجودگی کو اسٹریٹجک برتری کے طور پہ استعمال کرتا رہا۔ اگر بدلہ لینے کا فیصلہ کیا گیا تو روس اس خطے میں بحری ناکہ بندی، یوکرینی بندرگاہوں پر دباؤ اور سمندری راستوں کو غیر محفوظ بنا دے گا، جس کے اثرات صرف یوکرین تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی تجارت اور خوراک کی سپلائی چین پر بھی مرتب ہوں گے۔ اس مرحلے پر دنیا کو یہ احساس ہوگا کہ ایک جنرل کا مارا جانا کیسے ایک علاقائی جنگ کو عالمی معیشت کے لیے خطرہ بنا سکتا ہے۔ ایک اور خطرناک سمت وہ ہو سکتی ہے جہاں جنگ کے آثار یوکرین کی سرحدوں سے باہر جھلکنے لگے۔ روس اگر یہ پیغام دینا چاہے کہ اس کے دارالحکومت میں ہونے والی کارروائی کا جواب کہیں زیادہ وسیع ہوگا تو وہ بالواسطہ طور پہ ان ممالک پہ دباؤ بڑھائے گا جو یوکرین کی سیاسی، عسکری یا خفیہ سطح پہ مدد کر رہے ہیں، اور یہ دباؤ براہ راست فوجی کارروائی کی صورت میں نہ بھی ہو تو سائبر اٹیکس، توانائی کی سپلائی میں خلل یا خفیہ آپریشنز کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ایسے آثار بالٹک ریاستوں، مشرقی یورپ اور حتیٰ کہ مغربی یورپ کے حساس انفراسٹرکچر تک پھیل سکتے ہیں، جہاں پہلے ہی روسی اثر و رسوخ اور ممکنہ مداخلت کے خدشات موجود ہیں۔ اب سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا امریکہ کے خلاف کچھ ہوگا جو یوکرین کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ اگر معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے اور نیٹو اور روس کے درمیان وہ نازک لکیر مزید دھندلا جاتی ہے جو اب تک کھلی جنگ کو روکے ہوئے، تو روس کا بدلہ اگر بہت زیادہ جارحانہ نہ بھی ہوا تو نیٹو کے اندر یہ بحث شدت اختیار کر لے گی کہ کہاں تک خاموش رہنا ممکن ہے اور کہاں اجتماعی رد عمل ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں ایک محدود خفیہ جنگ بڑے عسکری تصادم کی شکل اختیار کرنے کا خطرہ پیدا کرے گی، اور دنیا ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہوگی جہاں غلط اندازہ یا غلط فیصلہ ناقابل تلافی نتیجہ سامنے لا سکتا ہے۔ اسی میں اگر آپ یاد کریں تو نیٹو کے سابق سربراہ نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ جو روس ہے وہ یورپ کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد تو وہ خدشات جو ہیں اس کی طرف جانے والی بات بنتی ہے۔ انجام کی اگر بات کی جائے تو روس کے لیے بدلہ لینے کا راستہ جتنا پرکشش دکھائی دے سکتا ہے اتنا ہی پیچیدہ بھی ہے۔ سخت رد عمل وقتی طور پر ریاستی طاقت اور وقار کا تعصب بحال کر سکتا ہے، مگر اس کے نتیجے میں جنگ کا دائرہ پھیلنے، معاشی دباؤ بڑھنے اور بین الاقوامی تنہائی میں اضافے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ دوسری طرف اگر روس محدود اور سوچا سمجھا جواب دیتا ہے تو وہ یہ پیغام دے سکتا ہے کہ وہ جذبات کی بجائے حکمت عملی سے کام لے رہا ہے، مگر اس صورت میں اندرونی سطح کے اوپر کمزوری کا تاثر بھی پیدا ہوگا۔ انجام اس بات پہ منحصر ہوگا کہ ماسکو اس واقعے کو محض ایک حملہ سمجھتا ہے یا ایک نئے مرحلے کا اعلان۔ اگر اسے دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو یہ دھماکہ ایک ایسے دور کا آغاز ہو سکتا ہے جہاں جنگیں خاموشی سے، سائے میں اور غیر متوقع انداز میں لڑی جائیں گی، اور اگر اسے کھلی للکار سمجھا گیا تو دنیا ایک بار پھر اس خوف کے قریب آ جائے گی جہاں ایک چنگاری پورے خطے کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اسی لیے اصل سوال بدلہ لینے کا نہیں بلکہ یہ ہے کہ روس کس حد تک جانے کو تیار ہے اور دنیا اس حد کے بعد کہاں کھڑی ہوگی۔ امریکہ کے حوالے سے مختصر جواب یہ ہے کہ براہ راست اور کھلی جنگ کا امکان بہت کم ہے، مگر بالواسطہ تصادم کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ روس اور امریکہ دونوں اس حقیقت سے آشکار ہیں کہ کھلی جنگ کا مطلب صرف یوکرین یا یورپ نہیں بلکہ ایک ایسی تصادم کی شکل ہوگی جس میں ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے آئیں گی، اور یہی وہ ریڈ لائن ہے جسے اب تک دونوں جانب سے عبور نہیں کیا گیا۔ ماسکو اگر بدلہ لینے کا فیصلہ بھی کرتا ہے تو وہ اسے اس انداز میں رکھے گا کہ انگلی براہ راست واشنگٹن کی طرف نہ اٹھے بلکہ کارروائی ایسی ہو جو پیغام دے دے مگر اعلان جنگ نہ بنے۔ عملی طور پہ یہ تصادم پہلے ہی جاری ہے مگر ایک مختلف سطح پہ۔ یوکرین کی جنگ دراصل روس اور امریکہ کے درمیان ایک پراکسی وار کی شکل اختیار کر چکی ہے، جہاں ایک طرف روس براہ راست اپنی فوج استعمال کر رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ ہتھیار، انٹیلیجنس، تربیت اور سیاسی پشت پناہی فراہم کر رہا ہے۔ ماسکو اس فرق کو بخوبی سمجھتا ہے اور اسی لیے رد عمل بھی اسی دائرے میں رکھتا ہے، یعنی یوکرین کے اندر شدت مگر نیٹو یا امریکی سرزمین سے فاصلہ۔ اگر روس اس دھماکے کو امریکی خفیہ نیٹ ورک سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو بھی اس کا جواب غالباً سائبر اٹیکس کے اوپر ہوگا یا ایسے خفیہ اقدامات کی صورت میں ہوگا جو توانائی، مالیاتی نظام یا انٹیلیجنس کے میدان میں دباؤ ڈالیں۔
یہ وہ جنگ ہے جس کا اعلان نہیں ہوتا مگر اس کے اثرات خاموشی سے محسوس ہوتے ہیں۔ براہ راست امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنانا روس کے لیے نہایت خطرناک قدم ہوگا، کیونکہ اس سے نیٹو کے اجتماعی دفاع کا دروازہ کھل جائے گا، اور یہی وہ صورتحال ہے جس سے ماسکو ہر قیمت پر بچنا چاہے گا۔ دوسری جانب امریکہ بھی اس مرحلے کے اوپر اوپن وار نہیں چاہتا۔ واشنگٹن کی اسٹریٹجی یہی رہی ہے کہ روس کو یوکرین میں مصروف رکھا جائے، اس کی عسکری اور معاشی طاقت کو آہستہ آہستہ کمزور کیا جائے، مگر اس حد تک نہیں کہ تصادم نیٹو اور روس کی براہ راست جنگ میں بدل جائے۔ اسی توازن کی وجہ سے امریکہ اپنے اقدامات کو دفاعی مدد کے دائرے میں رکھتا ہے، چاہے ماسکو اسے کچھ بھی نام دے لے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ امریکہ سے اوپن وار میں بدلے گا؟ تو جواب یہی ہے کہ امکان بہت کم ہے، مگر خطرہ صفر بھی نہیں ہے۔ اصل خطرہ کسی دانستہ فیصلے سے زیادہ کسی غلط فہمی، کسی غلط انٹیلیجنس اندازے یا کسی ایسی کارروائی سے پیدا ہو سکتا ہے جسے ایک فریق محدود سمجھ رہا ہو اور دوسرا اسے براہ راست حملہ تصور کر لے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی جنگیں اکثر اسی طرح شروع ہوتی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا اس وقت ایک اوپن وار کے کنارے پہ نہیں کھڑی، مگر ایسی ڈھلوان پہ ضرور ہے جہاں پھسلنے کا امکان موجود ہے، اور یہی غیر یقینی صورتحال اس دور کی سب سے بڑی خطرناک حقیقت ہے۔ اب مستقبل جو ہے وہ کچھ دنوں میں وضع ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔